السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور جیسا میں آپ کو بڑے دن سے بتا رہا ہوں اور میں نے صرف پچھلے 2 دن میں یا 3 دن میں میں نے آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ نہیں دی تھی، لیکن وہ آ گئی ہے کہ انڈیا چائنا جو ہے کشیدگی شدید بڑھ گئی ہے. اب میں کل رات کو ٹریول کر رہا تھا اسلام آباد اور مجھے یہاں راستے میں آتے ہوئے پتہ چلا کہ چائنا کی اور انڈیا کی ایک جھڑپ ہو گئی ہے. اچھا، یہ جھڑپ کی بڑی ایک عجیب نوعیت کی. چائنا سے تو کبھی نہیں ہمیں کچھ خبر آتی نا، لیکن اس باری نیو ڈیلی نے یہ خبر دی ہے کہ جھڑپ ہوئی ہے، شدید ہوئی ہے. لیکن کیا ہوئی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی. ان کا کہنا ہے کہ 29 اور 30 کی درمیانی رات کو چائنا نے ہم پہ انپرووک اٹیک کر دیا. اب یہ اٹیک کیسے کیا؟ اسلحے سے کیا؟ اس میں رائفلز یوز ہوئے، ویپنز یوز ہوئے، یا خالی فوجیوں نے آ کے دوبارہ سے وہ ہاتھا پائی کر کے مار کٹائی کرنا شروع کر دی؟ اس کا بھی پتہ نہیں. لیکن جس طرح سے یہاں پہ بلڈ اپ ہو رہا ہے یہ 2 نیوکلیئر ممالک کے درمیان، اور پاکستان اس کی سرحد پہ ایک تیسرا نیوکلیئر ملک جو ہے، تو اور کیونکہ انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم نے جتنے بھی انڈین سے انٹرویو کیا ہے اور وہ اس بات پہ بضد ہے کہ چائنا کے ساتھ صرف ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی چائنا اور پاکستان کے ساتھ ہے. لیکن بہرحال آپ کو میں بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. خبر یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا کی سرحد پہ دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان لداخ سیکٹر میں پینگونگ سو جھیل جو ہے وہ لیک، اس کے بعد پھر جھڑپ ہوئی ہے وہاں پہ. یہ تازہ ترین ہے اور اب جھڑپ ہوئی ہے، اور یہ نئی جھڑپ کی خبر ایک ایسے وقت میں آئی ہے کہ جب دونوں افواج کے اعلیٰ اہلکار سرحد پہ کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں. لداخ میں اس وقت بھارت اور چائنا کے کئی ہزار فوجی لائن آف ایکشن کنٹرول کے دونوں جانب تعینات ہیں اور گزشتہ 4 مہینے سے حالات کشیدہ ہیں. تاہم اس واقعے کے بعد خطے میں فوجی نقل و حرکت میں زبردست اضافہ ہوا ہے. بھارتی خبر رساں اداروں کے مطابق چائنا نے LAC کے پاس اپنی فضائی بیس پر JF-20 جنگی طیارے تعینات کر دیے ہیں جو لداخ میں سرحد سے بالکل متصل اس کے مسلسل پرواز کر رہے ہیں. اور اس دوران بھارتی فوجی سربراہ جنرل منوج جو ہیں انہوں نے بھی سرحد پر تعینات فوجی کمانڈر سے بات کی ہے اور انہوں نے LAC پر تعینات فوجی کمانڈروں سے بات چیت میں مزید چوکس رہنے کو کہا ہے اور کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنے کو انہوں نے کہہ دیا. بھارت اور چائنا کے درمیان 29 اور 30 اگست کے درمیانی شب ایک بار پھر یعنی کشیدگی بڑھ گئی اور چائنا کی فوج نے پینگیانگ جو ہے وہ واپس اس کی فنگر 4 کی طرف نقل و حرکت بڑھا دی ہے. جبکہ بھارت کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس نے 2 جوہری طاقت والے ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی میں چائنیز فوجوں کی جانب سے ان کی متنازع اور غیر متعین سرحد کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے. 29 اور 30 اگست یعنی 2020 کی رات پیپلز لبریشن آرمی نے مشرقی لداخ میں جاری کشیدگی کے دوران اشتعال انگیزی فوجی نقل و حرکت کی تاکہ حیثیت کو تبدیل کیا جائے اور بھارتی فوج نے پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے پر PLA کی سرگرمیوں کو پہلے ہی بھانپ لیا اور اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات اٹھائے اور زمینی حقائق تبدیل کرنے کے چائنا کے یک طرفہ اقدام کو بقول انہوں نے ناکام بنایا جو کہ فوجی اور سفارتی رابطوں کے دوران اتفاق رائے کی خلاف ورزی ہے. اس بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ تازہ جھڑپ میں کی نوعیت کیا تھی اور آیا اس جھڑپ میں کوئی ہلاکت بھی ہوئی ہے کہ نہیں، اور چائنا کی طرف سے اس بیان کی کوئی تصدیق یا ڈینائل نہیں ہے. چائنیز سرحدی فوجوں نے ہمیشہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا سختی سے احترام کیا اور اسے کبھی عبور نہیں کیا. یہ چائنا کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کو ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ دونوں اطراف کی سرحدی فوجوں نے زمینی معاملات پہ مسائل پر رابطہ برقرار رکھا ہوا ہے اور اس وقت چائنا اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہونے کے باوجود معاملات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. چائنیز فوجیوں نے ڈیپسانگ سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا اور اس وقت کئی مختلف ممالک پہ فوجیں آمنے سامنے. اس میں انتہائی بلندی والی پینگونگ جھیل بھی ہے جس کی ملکیت کے بارے میں دونوں ممالک اکثر دعویٰ کرتے ہیں. موجودہ کشیدگی میں یہ پہلا موقع ہے جب چائنیز فوجیوں سے جھڑپ کے بارے میں وزارت دفاع کی طرف سے دہلی میں بیان جاری کیا گیا. حالانکہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے کہ جھڑپ ہفتے کی رات ہوئی، لیکن سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس بارے میں کوئی بیان 2 روز کے بعد کیوں دیا گیا. تاہم میں آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ پینگونگ سو لیک جو ہے اس خطے میں چائنیز فوجوں سے جھڑپ ہوئی ہے وہ دفاعی نقطۂ نظر سے بہت اہم ہے کیونکہ وہاں سے کچھ ہی دوری پر انتہائی اہم دولت بیگ اولڈی شیوک روڈ گزرتی ہے اور چائنا کے سرحد کے نزدیک واقع دولت بیگ اولڈی میں انڈیا کا فضائی اڈا بیس وہاں پہ ہے. لداخ میں جس بڑے پیمانے پر فریقین میں اختلافات ہیں اور جس طرح مسلسل کشیدگی کا ماحول ہے اس میں اس
طرح کی چیزیں اس وقت تک ہوتی رہیں گی جب تک معاملات حل نہیں ہو جاتے. چونکہ سرحد پہ فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں تو اس طرح کی جھڑپیں مستقبل میں بھی ہونا کوئی قیاس رہی تو نہیں ہے. صرف انڈیا اور چائنا کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے جسے چائنا نے تسلیم نہیں کیا, اور اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ویسٹ سیکٹر میں جموں کشمیر ہے, مڈل سیکٹر میں ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ ہے, اور ایسٹ سیکٹر میں سکم اور اروناچل پردیش ہے. دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے پہ اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور وہی کشیدگی کا باعث ہے. مغربی سیکٹر پہ چائنا نے 1960 میں اکسائی چین پہ قبضہ کر لیا تھا, جبکہ چائنا مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر بھی اپنا دعویٰ کرنا شروع ہو گیا اور اسے جنوبی تبت کا ایک حصہ سمجھتا ہے. چائنا تبت اور اروناچل پردیش کے درمیان کے مابین میک موہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا, اور بھارت کا اصل منصوبہ امریکہ کی مدد سے سی پیک کو نقصان پہنچانا اور پاکستان کے کشمیر پہ نظر رکھنا تھا, جو سی پیک کی وجہ سے اب ناقابل حد تک ناممکن ہو چکا ہے. چائنا کی موجودہ پوزیشن کی وجہ سے بھارت بہت پریشان ہے اور اس کی سپلائی لائن چائنا کے نشانے پہ ہے. بھارت اس سے پہلے چائنا کو ممکنہ فوجی کارروائی اور ساؤتھ چائنا سی میں اس کی سپلائی لائن کاٹنے کی دھمکی بھی دے چکا ہے. اب بھارت کے اسلحہ خریدنے کی سپیڈ سے تو لگتا ہے کہ وہ ایک مکمل جنگ کی تیاری کر رہا ہے, اور امریکہ کے ایما پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. خطے میں بڑی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, تیزی سے چینجز آ رہی ہیں. میں آپ کو مزید اپڈیٹس دیتا رہوں گا, لیکن اس کے لیے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.